کی قبر کو اللہ والنجم کہہ رہا ہے، والنجم اذا ہوا کہہ کر جس کی قبر کی قسم کھا رہا ہے، وہی رسول، ساتھ جوڑیے بھئی، جس کی قبر کی قسم اللہ کھا رہا ہے وہ رسول اپنی اکلوتی بیٹی سے فرما رہا ہے کیا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی وہی قلبی وروحی التی بین جنبی، فرمایا فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا جگر ہے، میرا قلب ہے، اور میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان جو روح ہے وہ فاطمہ ہی تو ہے۔ اللہ اکبر، وہ فاطمہ ہے، فاطمہ ہے۔ اچھا کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، اور یہ وہ حدیث پاک ہے جو ہر مسلک کے آدمی کی کتاب میں موجود ہے۔ ایسے ہی غدیری صاحب سب کے علماء نے اسے لکھا کہ رسول نے فرمایا، اعتماد ہے، اس میں کوئی بحث نہیں، رسول نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو، آگے ترجمہ کر دیا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، ٹکڑا نہیں، یہ ایک رومال ہے، یہ رومال ہے۔ ابھی آپ شعر پڑھ رہے تھے، اس کو میں ادھر سے کاٹوں تو وہ بنے گا اس کا ٹکڑا، توجہ ہے، دیکھیے گا اسی کی طرف، یہ رومال ہے، اگر ایک کونے سے کاٹوں گا تو وہ ٹکڑا کہلائے گا، مگر اسی رومال کو اگر درمیان سے، بات ہو گئی، آپ کہیں کھو گئے جو پہنچے ہوئے، اگر دو حصوں میں تقسیم کروں پھر دوسرا حصہ ٹکڑا نہیں، وہ حصہ کہلائے گا، بات ہو گئی۔ رسول کہہ رہے فاطمہ میرا ٹکڑا نہیں، میرا حصہ ہے، یا علی یا علی ہے جو فاطمہ میرا حصہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ سنتے رہتے ہیں آپ اپنے برائے تمام علماء سے کہ رسول نے فرمایا فاطمہ میرا حصہ ہے، تو اگر اس حدیث پر ایمان ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ سیدہ کی قبر بھی اتنی محترم ہے کہ وہ قسمیں کھائے۔ میں تو انصاف کر رہا ہوں مجلس کے عنوان سے کہ وہ قسمیں کھائے، اتنی محترم ہے سیدہ کی قبر مبارک بھی اللہ کی نظر میں قسم۔ تو اب ایک جملہ کہوں، اجازت دیتے ہیں، دیکھتے میری طرف رہیے گا۔ تو اب جس نے یا جو بھی اس قبر کی بے حرمتی کرے یا جو اس قبر کو مسمار کرے، اس نے خاک کو مسمار نہیں کیا، اللہ کی قسم کے ٹکڑے کیے ہیں۔ اللہ کی قسم کے ٹکڑے کیے، خاک کو مسمار نہیں کیا۔ آئے جعفر زیدی صاحب، آ جائیں، آگے آ جائیں، درود پڑھیں باواز بلند۔ حاجی صاحب بات پہنچی، قبر کی خاک کو مسمار نہیں کیا، تہدیم قبر نہیں ہوئی، بلکہ اس نے اللہ کی قسم کے ٹکڑے کیے ہیں، جس نے اس پہ قیامت تک لعنت ہے۔ روضہ تعمیر بھی ہو جائے پھر بھی احتجاج رہے گا جو ظلم ہوا، اور لعنت ہم ان ظالمین پر کرتے رہیں گے قیامت تک، قیامت کے بعد بھی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن مجھے عنوان کے ساتھ ہی صبر کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی رضا میں اللہ اور رسول کی رضا بند ہو، آپ کھو تو نہیں گئے کہیں، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ رضا کا مفہوم کیا ہے؟ رضا، دو ذاتیں ایسی ہیں رضا جن کی محتاج ہے، ایک اللہ کی ذات، ایسے ہی ہے، اور ایک اللہ کے محبوب رسول کی ذات۔ اور اللہ کے محبوب سرور کائنات سردار انبیاء کی رضا کتنی پابند ہے کہ اللہ نے زمین کے وسط میں، سینٹر میں، درمیان میں اپنے گھر کی بنیادیں رکھوائی، اپنا گھر بنوایا نا۔ اچھا، اس کی نشاندہی بھی ملکوت سے کروائی، ملکوتی فرشتے سے، پھر بنیاد بھی ایک نبی سے رکھوائی، پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے کعبے بیت اللہ کی دیواریں بلند کروائی۔
میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میرے ساتھ سفر کیجیے گا. غیر کا ہاتھ بھی نہیں لگنے دیا اللہ نے. دیواریں بھی معصوموں سے اٹھوائی. آپ سلامت رہے جو پہنچے ہوئے. ہر بات کھولنے کا وقت نہیں ہے. اللہ نے دیواریں بلند کروائی، نبیوں سے اپنا گھر بنوایا، اتنا اہتمام سے اللہ نے اپنا گھر بنوایا. مگر وقت گزرتا رہا، اللہ خود نہیں آیا. کسی تاریخ میں اللہ کے اسی گھر میں اللہ کا ولی اعظم، محمد کا وسیع، مومنین کا امیر، موالیوں کا مولا، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، میرا مولا علی گھر میں اترا، بیت اللہ کے وسط میں آیا. توجہ ہے. اور اس وقت نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی جاتی تھی. ایک دن رسول کے دل میں خیال آیا کہ اب تو قبلہ ساز آ گیا ہے. زور میں جان بوجھ کے نہیں لگا. اب تو قبلہ ساز آ گیا ہے. اب قبلہ اس مقام کو ہونا چاہیے جہاں میرا بھائی آیا. اور یہ فطری عمل ہے کہ جس چیز کا خیال دل میں آتا ہے رخ اور چہرہ اس کی طرف نگاہیں پھر جاتی ہے. ابھی میرے ذہن میں کسی کا خیال آیا، میں نے کہا علی رضا کدھر بیٹھا ہے، تو میری نگاہیں اور رخ اس کی طرف پھر گیا. بس رسول کے دل میں خیال آیا، سرکار کا رخ مبارک کعبے کی طرف جو ہی پھیرا، اللہ نے فوراً آیت بھیجی، سورہ بقرہ میں ہے. اللہ کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اے میرے حبیب، یہ جو آپ نے اپنا رخ پھیرا ہے نا کعبے کی طرف، ہم نے آپ کے چہرے کی گردش آسمانوں میں دیکھی ہے. کیا کہنے ہیں؟ جو یالی نہیں بولے وہ کہیں کھو گئے ہیں یا حیرت زدہ ہو گئے. وہی آیت ہے قرآن میں، میری بات دیوار پہ ماری ہے، سورہ بقرہ ہے. قد نرا، اللہ کہتا ہے ہم نے دیکھا تقلب وجہک فی السماء، یہ جو آپ نے رخ پھیرا ہے نا کعبے کی طرف، آپ کے چہرے کی گردش آسمانوں میں دیکھی. اب پتہ نہیں کس کس جملے میں بولو. اور آگے اللہ کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اور اے میرے حبیب محبوب احمد محمد، رہ گیا قبلے کا سوال. تو میرے حبیب آپ کو علم نہیں، آپ جانتے نہیں، جہاں تیرا رخ پھر جائے میری رضا ادھر پھر جاتے. یا علی یا علی یا علی یا علی. جہاں آپ کا چہرہ پھرے میری رضا. آپ کا چہرہ کہاں پھر رہا ہے بھائی؟ آپ تو میری طرف دیکھیے. جہاں تیرا چہرہ پھرے میری رضا وہاں پھر جاتی ہے. تو کیا کہنے، رضا کتنی پابند ہے رسول کی. آیت ہے نا قرآن کی، جو رخ بدل بدل کے اس کی رضا کی روشیں موڑ دے، وہی رسول کہہ رہا ہے یا فاطمہ لا ارضا حتی ترضا ثم لا واللہ لا ارضا حتی ترضا ثم لا واللہ لا ارضا حتی ترضا. 3 دفعہ رسول نے فرمایا اے فاطمہ، جب تک تو راضی نہ ہو میں راضی نہیں ہوتا. یا علی یا علی یا علی یا علی. جب تک آپ راضی نہ ہو. اچھا خود ترجمہ کریں، یا فاطمہ لا ارضا حتی ترضا، جب تک آپ راضی نہ ہو میں راضی نہیں ہوتا. ثم لا، پھر رسول نے کہا نہیں، واللہ اللہ کی قسم، لا ارضا حتی ترضا. قیامت کے میدان میں جب تک آپ راضی نہ ہوں گی میں راضی نہیں ہوتا. پھر تیسری دفعہ جس کی زلفوں کی قسمیں، جس کی اداؤں کی قسمیں، توجہ ہے، جس کی سواریوں کی قسمیں، جس کے رخ بدلنے کی قسمیں اللہ کھائے، وہ رسول تیسری دفعہ قسم کھا رہے ہیں واللہ لا ارضا حتی ترضا. فاطمہ کوئی ہو ہائے 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 جس سے آپ راضی نہ ہوں گی اس سے میں راضی نہیں. رول 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 کے نعرہ
بات آ گئی، وہ حدیث جسے ہر مسلک کی کتاب میں ڈھونڈو تو مل جاتی، بلکہ ڈھونڈنا بھی نہیں پڑتی۔ اتنی مشہور حدیث رسول نے فرمایا ان اللہ یرضا للرضا کے، فرمایا اے فاطمہ اللہ اس وقت راضی ہوتا ہے جب آپ راضی ہوتے ہیں۔ اور میں نے عاشق بھائی یہی کہا، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جلی اور نبی کی رضا بد ہے، سیدہ کی رضا میں جس سے فاطمہ راضی ہو اس سے نبی راضی، اس سے جلی راضی، ورنہ قیامت کے میدان میں منظر نظر آ جائے گا جب فرشتے اعمال لے کے آئیں گے بندے، رب جلیل ہم نے حساب کر لیا تیرے حکم کے مطابق، ہم نے ٹٹول لیا عملوں کو، اس کے عمل اچھے ہیں، اس کے اعمال نیک ہیں، یہ جنت کا حقدار ہے، اسے بھیج دے۔ وہ فرشتے اللہ سے پوچھیں گے، اللہ فرشتوں سے کہے گا فَاسْأَلُوا عَنْ فاطمہ، پہلے فاطمہ سے پوچھ لو راضی ہے؟ یا علی یا علی حیدر، بولو دل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، جس سے فاطمہ راضی ہو۔ پہلے سیدہ سے پوچھو، اب خود فیصلہ کرو، ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا، تھوڑا جذبات سنبھالنا، اب خود فیصلہ کیجئے۔ جو ان کے دروازے پہ آگ لایا ہو، جو ان کی قبروں کی بے حرمتی کرتا رہا ہو، اللہ تو اعمال بھی نیک ہو، پھر بھی فرشتوں سے کہہ رہے ہیں پہلے فاطمہ سے پوچھو، اگر راضی ہے، حالانکہ اعمال ٹھیک کیے ہیں، اعمال سارے صحیح ہیں، بھئی میزان میں پاس ہو گیا ہے، حساب میں پاس ہو گیا ہے، مگر پھر بھی اعمال نیک ہوتے ہوئے بھی، اعمال ٹھیک ہوتے ہوئے بھی، جب تک رضا سیدہ نہ مل جائے، جنت کا بوہا دروازہ اس کے مقدر میں نہیں، توجہ نہیں فرما رہے آپ، تو پھر وہ کس منہ سے آئے گا محشر کے میدان میں؟ بس اب میں کچھ کہوں گا تو بات مسائل کی طرف بڑھ جائے گی۔ جس کی رضا میں نبی اور جلی کی رضا بند ہو، جس کی قبر کی قسمیں وہ کھاتا ہو، جس کی قبر اس کی نگاہ میں نوری ہو۔ ایک بات آئی ہے سامنے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایسی مجلسوں میں یہ ڈسکس ہو سکتا ہے، داد آپ نے دیے، پہلے وعدہ کریں کھوئیں گے نہیں، پھر جانا نہیں میرے ساتھ رہنا۔ اچھا غیروں کی بات نہیں ہے، غیر تو پھر خیر ہے، ان کا تو کوئی حال ہی نہیں، یہ تجربہ کرنا ذاتی اپنے شیعوں میں، بعض تو زبان سے بھی کہہ دیں گے، بعض زبان سے نہیں کہتے تو ان کے اندر کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ یار ان کے صدقے میں کائنات بنی، وہ جلال حیدر کی مجلس سنو، فلاں علامہ کی مجلس سنو، فلاں خطیب ذاکر کی مجلس سنو، اتنے فضائل پڑھتے ہیں، پھر یہ ابھی جیسے بھائی پڑھ رہے تھے تقدیر لوح و قلم ان کے پاس ہے، پھر یہ کیا بات ہے ان کا مزار بھی گرا، توجہ نہیں فرما رہے آپ، اور صاحب مزار نے کوئی معجزہ بھی نہیں دکھایا، مطلب سب کے اندر ہے یہ بات ہے، میں یہی دیکھ رہا تھا، ہے ہی نا ایسے بھائی۔ بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ کا اور میرا امتحان ہے، بات دلیل سے کروں گا، آپ کا اور میرا امتحان ہے۔ اس سے پہلے کہ میں دلیل پیش کروں، یہ بتاؤ کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ میں نے کہا تھا آپ سے وعدہ لیا تھا کھونا نہیں آپ، اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایک طرف تو وہ کعبہ گرانے نہیں آیا، صرف ارادہ کیا تھا، اللہ نے ابابیل بھیجے، عذاب بھیجا نا، اور ابابیلوں نے مار 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 کے کنکریاں انہیں کھایا ہوا بھوسا بنا دیا، ہاتھی بھی بھوسا بن گئے، لشکر بھی بھوسا بن گیا، ایسے ہی ہے۔ اور ایک طرف یزید کے دور میں دیکھو، وہ کعبے پہ سنگباری کرواتا ہے، وہ جو ہے، پھر کعبے کی دیواریں گرائی جاتی ہیں، شہید ہوئی نا کعبے کی، سقوط کعبہ کہاں کھو گئے، میں آپ کو تاریخ میں جانا نہیں چاہتا، کعبے کی دیواریں شہید کی گئی، اللہ خاموش رہا، بات کہہ گیا میں لیکن آپ سمجھے نہیں، بھئی جس مصلحت کے تحت سقوط کعبہ پر اللہ خاموش رہا، وہ جو ہے نہیں، اسی مصلحت کے تحت صاحب مزار بھی
مدار گرنے پر خاموش ہے، آپ کا امتحان بھی ہے۔ اور ایک بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں، میں دلوں کے دروازے کھولے رکھنا، ورنہ اگر معجزہ دکھانے پر آئے، یہ جو بھائی ہمارے موبائل کھولے ہوئے ہیں، یہ ویڈیو علی رضا بنا رہے ہیں، آپ کو مل جائے گی، آپ اضافی محنت نہ کریں، میرے ساتھ سفر کریں۔ قیمتی بات کرنے لگا ہوں کہ علی کے روضے پر ایک ملعون آتا ہے، آ کر کہتا ہے یا علی میں تیرا روزہ گرانے آیا ہوں۔ توجہ ہے، نجف میں آ کے کہتا ہے اٹھ میں تیرا روزہ گرانے آیا ہوں۔ بڑی شجاعت کی داستانیں سنی ہے، میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ لشکر لے کے گستاخانہ امام کے دربار میں آیا کہ علی کی قبر سے صرف علی کی 2 انگلیاں باہر آئیں۔ دیکھیں پھر مجھے آپ کو بیدار کرنا تھا۔ مرہ کو قبر سے پکڑ کے علی نے 2 ٹکڑے کر کے باہر پھینک دیا۔ ایسا ہی ہے، تو جب معجزہ دکھانا ہو تو معجزہ بھی دکھاتے ہیں۔ اب جس کے لیے میں نے آپ کو روکا تھا، جو بات میں کرنے لگا ہوں، توجہ ہے نا سب کی؟ زیدی صاحب توجہ رکھیے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا امتحان کیا ہے؟ جیسے قرآن کے 70 ظاہر 70 باطن، یہ تو خود ناطق کے قرآن ہے۔ اصول کافی اٹھائیے، بہار الانوار، مناقب اہل بیت، مدینۃ المعاجز، القطرہ، جو کتاب آپ لے لیں آپ کو مل جائے گا۔ امام علی النقی علیہ السلام کو جب متوکل عباسی نے بلایا بغداد، جواب دینے لگا ہوں، توجہ، جب بغداد بلایا تو خان السالیق میں امام کو ٹھہرایا گیا۔ خان السالیق کہتے ہیں جہاں گداگر، فقیر، یہ کم درجے کے لوگ جہاں ٹھہرتے تھے، اس سرائے میں ٹھہرایا گیا، پس جگہ پر۔ جب صالح بن سعید کو یہ بات پتہ لگی نا کہ میرے امام کو خان السالیق میں ٹھہرایا گیا، چہرے پہ اس کے غم آ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتا ہوا، دوڑتا ہوا، تڑپتا ہوا امام کی بارگاہ میں آیا، کہتا ہے مولا یہ عباسی حکمران تیری دشمنی پہ حد سے گزر گئے ہیں، یہ ہر طرح سے تمہیں پریشان کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے یا گھٹا دیا جائے، رہنا میرے ساتھ۔ انہوں نے آپ کو خان السالیق میں ٹھہرایا، آپ کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا اے سعید کے بیٹے، تو ہماری معرفت بس اتنی رکھتا ہے؟ میں سلیم بھائی کوئی حدیث بھی پڑھ دیتا، عربی متن پڑھ دیتا، اپنا بیان کہیں اور لے جا رہا تھا میں، لیکن اس نقطے پہ آیا ہوں تو آپ آئے ہیں تو یہاں سے یہ نقطہ لے کر جائیے گا۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ مولا میں سمجھا نہیں کہ بس تیرے ہماری معرفت اتنی ہے، اتنا عرفان ہے تجھے؟ مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کتابوں کے نام میں نے بتا دیے۔ امام نے ہاتھ کا اشارہ کیا، کیا دیکھتا ہے؟ سرسبز باغ ہے، معطر فضا ہے، معطر حورے ہیں، غلمان ہیں، غلام ہیں، خوبصورت پرندے ہیں، چہچہا رہے ہیں، خوبصورت ہرنے ہیں، چوکڑی بھر رہی ہے۔ ایک مرتبہ ایسے باغات ہیں جو دنیا میں نہیں ملتے، اسے لگتا ہے جنت کے باغات میں ہے۔ امام نے فرمایا اے سعید کے بیٹے، انہیں خوش ہو لینے دے، ہمیں خان السالیق میں ٹھہرایا ہے، ہم جہاں ہوتے ہیں یہاں ہوتے ہیں۔ میں نے اپنا پیغام دے دیا، بس پیغام میرا پہنچ گیا، جس کے پاس ظرف تھا اس نے پیغام لے لیا۔ تو یہ ہماری نظریں دیکھتی ہیں، فرمایا ہم جہاں ہوتے ہیں جہاں ہوتے ہیں۔ اور امام کا جملہ، امام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ اہتمام کیا ہے، یہ اس کی مخلوق ہماری قدر نہ کرے۔ اب جوان میرا خیال میں تھک گئے، بات سمیٹ لیتا ہوں میں، لیکن اللہ نے ہمارے لیے تو اب ہم تو ظاہری طور پر دیکھ رہے ہیں، ماتم بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، اور مطالبہ بھی کرتے رہیں گے ہر سانس کے ساتھ کہ جو قبر ہے، ویسے تو روایتیں ہیں علی نے قبریں بنائی، مٹا دیا یا گھر میں دفنایا گیا، توجہ ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے کیا اہتمام کیا؟ منسوب تو ہے جہاں بھی ہو۔ امام نے کیا فرمایا؟ جہاں بھی ہو ہم یہاں ہوتے ہیں، یہ اللہ کا انتظام ہے۔ اب جسے وہ مجلس یاد ہے جو بقیع الغرقد کی میں نے پڑھی تھی، وہ لطف لے لے گا، توجہ ہے؟ پتہ چلا جو ظاہری زندگی میں بھی جنت میں رہے ہو، یا یوں کہوں جہاں یہ رہے ہو وہ جنت ہو گئی ہو، یہی تو وجہ ہے بقیع الغرقد تھا، ان کے قدم آئے جنت البقیع ہو گیا، جنت ہو گیا نا، ہاں جنت البقیع ہو گیا۔ یہ آئے، اب آپ میرے خیال میں بوجھ آ رہا ہے آپ کے ذہن پہ،
فرمایا ہم جہاں ہوتے ہیں یہاں ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا امتحان ہے، مطالبہ ہے، احتجاج بھی ہے، لیکن عرفان اتنا بلند رہنا چاہیے. اب اللہ نے اس قبر جو اللہ کی نظر میں نوری ہو، جس کی قسم کھائی ہو، اللہ نے اس قبر کا انتظام کیا کیا ہوگا؟ جیسے امام اس وقت کے امام زمانہ نے، امام علی النقی نے اپنے محب کو منظر دکھایا. جب ہمارے زمانے کا امام ظہور کرے تب پتہ چلے گا اللہ نے اس قبر کے لیے کیا اہتمام کیا ہے، اللہ نے اس قبر کے لیے کیا انتظام کیا ہے. بھائی وہ اللہ جس کی نظر میں آدم کی قبر کا یہ مقام ہو، بس بات سمیٹنے لگا ہوں، آدم کی قبر کا یہ اہتمام ہو. یہ بعض علماء لکھتے ہیں حضرت نوح کے زمانے کا واقعہ ہے، بعض کہتے ہیں نہیں حضرت داؤد کے زمانے کا واقعہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے. زمانے میں اختلاف ہے، واقعے میں نہیں. تھک گئے تو بتائیں، میں یہیں سے داخل مسائل ہو جاؤں. تھک گئے میرے خیال میں، بس سمیٹتا ہوں عاشق. نہیں آپ کو بہرحال زمانے میں اختلاف ہے لیکن واقعے میں نہیں. ہوا یوں کہ حضرت نوح، حضرت داؤد یا حضرت موسیٰ سے ابلیس شیطان مردود کی ملاقات ہوئی. توجہ رکھیے گا. تو پوچھا جس سے بھی ہوئی، میں نے پڑھا حضرت موسیٰ. تو حضرت موسیٰ نے پوچھا اے منو تجھے حیا نہیں آئی؟ توجہ ہے، 6 لاکھ سال کی عبادت ایک سجدے کے بدلے. میں خود آہستہ ہو گیا تاکہ جو ادھر ادھر چلے گا واپس آ. میں کہا تو وہ عابد تھا، 2 رکعت 6 ہزار سال میں پڑھتا تھا، دنیا کے چپے 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 پہ تم نے سجدے کیے، اتنی عبادت اتنی ریاضت کی، آسمان کے راستے تیرے لیے کھل گئے، معلم الملکوت کہلایا ایک سجدے کے بدلے. اب تھا شیطان جو ہے، توجہ تو ہے، اس نے جو ہے نا زیدی صاحب دکھی سا چہرہ بنایا. سرکار پچھتا تو بہت رہا ہوں، اب کیا کروں، آدم آج ہوتا تو سجدہ کر لیتا. توجہ ہے، میں بھی تو اس کی مخلوق ہوں. شیطان کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اتنے منصب ہیں آپ کے پاس، ذرا میری سفارش تو لگائیے. توجہ ہے کہ نہیں؟ بھائی آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، میری بھی سفارش کیجئے کہ میرے گناہ بخش دے. اب ظاہر ہے اس نے کہا، حضرت موسیٰ نے جانب آسمان دیکھا، اللہ نے کہا موسیٰ میں اس کا خالق ہوں، اس کی نیت جانتا ہوں، تجھے چکر دے رہا ہے، لیکن موسیٰ تو میری حجت ہے، تیرا دل نہیں توڑتا. ٹھیک ہے سفارش قبول کرتا ہوں، پوچھ اس سے اگر آج آدم ہوتا سجدہ کر لیتا. حضرت موسیٰ نے پوچھا آج آدم ہوتا سجدہ کر لیتا؟ سرکار کر لیتا، بڑا پچھتا رہا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں، آج آدم ہے نہیں. اللہ نے کہا آدم نہ صحیح، آدم کی قبر تو ہے. اللہ اکبر. توجہ رکھیے گا. ہاں جو مجلس میں آئے ہیں، تعلیم ہے، جنت البقیع کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور بڑی توجہ سے سنیے گا، آدم کی قبر تو ہے، آدم کی قبر پہ جا. اللہ کہہ رہا ہے اس سے کہو آدم کی قبر پہ سجدہ کرے، معاف کر دوں گا. تیزی سے میں جملہ کہہ گیا، پتہ نہیں کون کیا سمجھا. آدم کی وہاں پہنچے ہوئے حضرت موسیٰ نے کہا جا، اللہ کہہ رہا ہے. میں کہا سرکار اب آدم کو نہیں کیا، اب قبر کو سجدہ کرو. اب ہر بات ممبر سے کہنے کی نہیں ہوتی، خدا کے لیے سمجھے. کہتے میں نے تو دیکھا نہیں تھا شیطان کہ قبر میں آدم ہے، مجھے کیا پتا قبر میں کون ہے. میں کہہ گیا پتہ نہیں آپ کہاں رہ گئے ہیں. کہتا مجھے کیا پتا قبر میں کون ہے، آدم ہے بھی کہ نہیں ہے. پھر چکر دینے کی کوشش کی. حضرت موسیٰ نے دیکھا، اللہ نے کہا اچھا اگر قبر کے بارے میں کہتا ہے اس سے کہو یہی کھڑے کھڑے آدم کی قبر کی تشبیہ بنا لے. آدم کی قبر کی شبیہ بنا لے، شبیہ بنائے، شبیہ. وہ تعزیہ اٹھانے والی قوم سے مخاطب ہو اور شبیہ کو سجدہ کرے، اس کے گناہ معاف کر دوں گا. اب جملہ وہی سماعت فرمائے گا جس کا دل دھک دھک نہیں حیدر حیدر کرتا ہے. اس نے کہا اتنے سال لعنتیں پڑھنے کے بعد میں نے شبیہ کو ہی سجدہ کرنا ہے تو ایسے ہی ٹھیک.
समझ लो इसके ताने बाने भी है। और अगर कोई चलता फिरता ये कहे भैया चोली में तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा मौला हुसैन यहाँ तो नहीं है, तवज्जो कर, तवज्जो है, ये शबी पे जा रहे हो, झुक रहे हो, चूम रहे हो, सजदे कर रहे हो, ताजीम कर रहे हो, अल्लाह ने कहा ना शबी बना ले। तो पिछले साल वाला वाक़या नहीं सुना रहे थे अली रजा, फिर भी जो आ जाए हैं, हालांकि पिछले साल वाले नहीं है, तवज्जो कीजिए, शबी को सजदा कर ले। अब मुझे एक जुमला कहना है, भाई आदम की शबी का सजदा कर ले, अल्लाह शैतान के शैतानियत के गुनाह बख्शने को तैयार। तो तसव्वुर करो जो सैयदा की कब्र की ताज़ीम करे, और उसका मकाम क्या होगा कि वो आदम जिससे आदम से भी अल्लाह ने ताज़ीम कराई उस बीबी की, और कब करवाई, जब आदम को खल किया। अल्लामा आदम अलस्मा, आप जानते हैं जिनके नाम के वास्ते देकर आदम की तौबा कबूल होती हो। जब बने ना हजरत आदम, जानिब अर्श निगाहें उठाई, सारी बातें दाफी कर रहा हूँ। बारला ये जो 5 किबरियाई पैकर नजर आ रहे हैं, इनका तारुफ तो करवा। अब अल्लाह कह रहा है आदम ये ना होते तो ना तू होता, ना कुछ भी ना होता। ये मेरी मोहब्बत का मरकज़ व महवर है, ये मेरा महबूब का नूर है, और ये इतना लायक हम्द है कि मैंने इसका नाम ही मोहम्मद रखा है। और ये जो इसके साथ नूर नजर आ रहा है इसी जैसा है, हाय हाय है, ये मेरी बुलंदी पर दलील है, और इतना बुलंद है कि मैंने अपना नाम अली से दे दिया। अब जिस मकसद के लिए सुना रहा हूँ, एक मरतबा आदम ने कहा मन हाज़िही मुजल्लला, ऐ मेरे अल्लाह ये जलाल के पर्दे वाली कौन है। आदम का सवाल करना था, अल्लाह कहता है ऐ आदम पहले सर को झुका, आंखें बंद कर, फिर सवाल कर। तो जिसकी ताज़ीम अबुल बशर से कराई हो अल्लाह ने कि सर भी झुका, आंखें भी बंद कर, है, और उसी कब्र का ये मकाम अल्लाह की नज़र में, तो सैयदा की तुरबत का क्या मकाम होगा। और फिर जिसने अल्लाह की कसम के टुकड़े किए, जिसने अल्लाह की वही के टुकड़े किए, उसका हश्र क्या होगा। उस पर अल्लाह की भी लानत है, अल्लाह वालों की मोमिनीन की भी लानत है, ता क़यामत लानत है। और मुसलसल हमारा मुतालबा है, आगाज़ में भी मैंने कहा कि जहाँ इतने बड़े बड़े मंसूबे बनाए हैं, मनसब क्योंकि गिराने वाले ने तो इसी नीयत से गिराया ना कि मोहम्मद की बेटी की तुरबत है। ऐ खाके मदीना तेरी गलियों में आज तक हम बिन्ते पैगंबर की लहद ढूंढ रहे हैं। उसे नकवी जुमला आ गया मसाइब का, तैयार है। मैंने एक हदीस कुदसी मेरे सामने आई और इसे मसाइब से मरबूत कर देता हूँ। हदीस कुदसी वो कलाम जो जिब्रील लाया, वो कुरान जो बराह रास्त गुफ्तगू अल्लाह ने अपने हबीब से की, वो हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी है, अल्लाह कहता है अना इंदल कुलूबुल मुनकसिरा वल कुबूरिल मुंदरसा। मुझे ढूंढने वालों, अगर मुझे ढूंढने निकले हो तो जानते हो मैं कहाँ मिलता हूँ। अल्लाह हदीस कुदसी में कह रहा है शिकस्ता दिलों के पास मिलता हूँ, वल कबूरिल मुंदरसा। और हदीस कुदसी में वो कहता है टूटी हुई कब्रों के पास मिलता हूँ। क्या मकसद हुआ? टूटी हुई कब्रों के पास मिलता हूँ। वो कह रहा है टूटी हुई कब्रों के पास मिलता हूँ। इस हदीस कुदसी को समझना चाहो तो जन्नतुल बकी चले जाओ, वहाँ एक माँ की कब्र टूटी हुई नजर आएगी। मादर अब्बास बीवी उम्मुल बनीन की कब्र टूटी हुई नजर आएगी। रसूल के बेटों की कब्र टूटी हुई नजर आएगी। तो जब उसने देखा निगाह बेनिगाही से कि ये कब्रें जहाँ ना कोई अज़ादारी करने वाला है, जहाँ वीरानी ही वीरानी है, ना कोई मातम करने वाला है। वैसे तो हर मदार रोशन है, अज़ादारों का हुजूम है, मगर ये टूटी हुई कब्रें जहाँ ना कोई अज़ादार है, ना नौहा है, ना मसाइब है। तो जुमला कह रहा हूँ मसाइब भी मरबूत रखिएगा, यहाँ वो बेजिस्म खुद अज़ादारी करता है, क्योंकि उसके
بردہ جلال کی مالکہ ہے، اس لیے اپنے حبیب کو بھی حکم دیا نا تعظیم کیا کر، اپنے محبوب نبی سے کہتا ہے تعظیم کیا کر۔ اور شیعہ سنی کتابیں گواہی دے رہی کلما جاءت فاطمہ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کبھی سیدہ آتی رسول اپنی مسند سے بلند ہو جاتے۔